نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ مکی صورت ہے، اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ پھر کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ تو ایک وقت معین کون سا ہے؟ یہ آخرت کا وقت ہے، اس کا صرف علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔
تو پہلی اجل سے مراد پیدائش سے لے کے موت تک انسان کی عمر ہے، اور دوسری اجل مسمہ سے مراد انسان کی موت سے لے کر وقوع قیامت تک کی دنیا کی کل عمر ہے، جس کے بعد وہ زوال اور فتح سے دوچار ہو جائے گی اور دوسری زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پھر بھی شک کرتے ہو، دراصل وہی معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ہے، وہی تمہارے پوشیدہ اور تمہارے ظاہر احوال کو جانتا ہے، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کو اس چیز کی خبر مل جائے گی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی سیراز و تقسیم کا وبال انہیں پہنچے گا ہی، اور اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ کاش کہ ہم اس کتاب برحق کی تکذیب نہ کرتے، اس کا استہزاء نہ کرتے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ پر نازل فرماتے پھر یہ لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہ کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صرف سرش جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کے عناد، کفر اور سرکشی کی بات بتا رہا ہے کہ اگر ان کو لکھی ہوئی کتاب بھی دے دی جاتی جیسا کہ تورات ملی تھی، تب بھی یہ کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے اور یہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی، اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے تو بھی اسے ہم انسانی شکل میں ہی اتارتے، کیونکہ دنیا میں تو انسان ہی بستے ہیں، ان کا واسطہ انسانوں سے ہوتا تو وہ انسانی شکل میں ہی اتارے جاتے، اور اگر وہ اپنی شکل میں اتارے جاتے تو انسان ان کو دیکھنے کی تاب نہیں لا پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے تو انسانی شکل میں ہی اتارتے اور ہم انہیں اسی شبہے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب تک پڑے ہوئے ہیں، اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، یعنی جو رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ تو پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا، میں کسی اور کو معبود قرار دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی خیر اور شر سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے گواہی دینے کے لیے سب سے بڑی چیز کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جو صفات ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی تھی، اور انہی صفات کی وجہ سے وہ آخری نبی کے منتظر بھی تھے، اس لیے کیا ہوا کہ وہ ان نشانیوں کو جاننے کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچان گئے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، اور اس کے بعد وہ سخت خسارے میں رہے کیونکہ علم رکھنے کے باوجود بھی وہ انکار کرنے والے ہو گئے۔ تو کسی عالم کا قول ہے کہ اگر تجھے علم نہیں ہے تو اگرچہ یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے، لیکن اگر علم ہے اور پھر انکار ہے تو یہ زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر غور کرنے والا اور ان پر ایمان لانے والا، کامل یقین کے ساتھ ایمان لانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين
كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹلا بتلائے. ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے. پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے وہ کہاں گئے. پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی ہمارے پروردگار کی کہ ہم مشرک نہ تھے. امام ابن جریر نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں سوال کی بھٹی میں جھوکیں گے تو دنیا میں انہوں نے جو شرک کیا تھا اس کی معذرت کے لیے وہ یہ کہے بغیر ان کے پاس چارہ نہ ہوگا کہ ہم تو مشرک ہی نہیں تھے. پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ اہل توحید مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ باہم مشورہ کرتے شرک کرنے سے انکار ہی کر دیں گے. تب اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے جو کچھ بھی یہ کرتے رہے تھے اور پھر یہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپانے کے قادر نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کی شرک کا انجام اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ خود ہی اپنی شرک سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے. انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ ان کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے. اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں پھر بھی وہ ان پر کبھی ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ خواہ جھگڑتے ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یعنی یہ مشرکین جب آپ کے پاس آ کر قرآن سنتے ہیں لیکن ان کا مقصد طلب ہدایت نہیں اس لیے ان کا قرآن سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو قرآن کے لیے ہمیں یہاں پہ کیا سبق ملا کہ اگر ہم ہدایت کے لیے اسے پڑھیں گے تبھی یہ ہم پر منکشف ہوگا ورنہ صرف ثواب کی کتاب ہی بنا رہے گا اور ہم اسے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے ہی پڑھتے رہیں گے جو آج تک اس کے ساتھ کتاب کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اسے صرف ثواب کی کتاب بنا کر اپنی زندگیوں میں شامل کیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس سے ہدایات حاصل کرتے ہیں.
اور یہ لوگ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر وہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور یقیناً وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا کی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دیکھیں کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ میرا امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم ہمارے رب کی۔ اللہ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عذاب چکھو، اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن
يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر اچانک آ پہنچے گا تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے، اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں سوائے لہو و لعب کے، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غمزدہ کرتی ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم اور حزن پہنچتا ہے، اس کے ازالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو یہ لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی ایک روایت ہے 3064 میں 3064 میں کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم تم کو نہیں بلکہ جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، یہ لوگ آپ کو نہیں جھوٹا کہتے کیونکہ آپ تو صادق اور امین انہی لوگوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دراصل یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور بہت سے پیغمبر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہوئے ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انہوں نے اس پہ صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی، ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ کیا آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی کچھ خبریں تو آ ہی چکی ہیں، اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تکذیب سے جو گرانی اور مشقت ہوتی تھی، اس کی وجہ سے بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ فوری طور پر کوئی معجزہ اس طرح کا پیش ہو جائے جس سے وہ ایمان لانے والے بن جائے۔ تو یہ تو اللہ کی مشیت اور تقدیر سے ہونا تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو اسلام قبول پر آمادہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھا دیں تو اول تو وہ آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے، اور اگر بالفرض اگر آپ ایسا کر بھی دکھائیں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے، جس کا مکمل احاطہ کرنا انسان کی عقل اور فہم سے باہر ہے۔ تو البتہ ظاہری حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار اور ارادے کی آزادی دے کر آزمایا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے چاہتا تو سب کو ایک ہی امت ایک ہی دین کے اوپر بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائی ہے، آزاد اختیار دیا گیا ہے، جو جس راستے پر چلے گا اس کو وہی منزل ملے گی۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کی گروہ نہ ہو۔ یعنی جس طرح انسانوں کے خاندان ہیں اس طرح چرند اور پرند کے بھی خاندان ہیں۔ ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔
آپ کہہ دیجئے کہ اپنا حال تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر اچانک قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو بھی ہٹا دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون اور بلا شبہ ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہے پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ عاجزی سے گڑ گڑائیں۔ تو جو بھی مشکل وقت آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات نعمت بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات نعمت ہوتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ تو قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے اور ان کے دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے، بلکہ وہ اپنی بدعمالیوں، تعویلات و توجیحات کی حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ اور یہ سارا دور ہم آج پچھلے 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی شکل میں جو اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا اور بھوک اور پیاس بھی دیکھی لوگوں نے،
پھر بھی لوگوں کا عمل اور کردار نہیں بدلا، بہت کم ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، ورنہ لوگوں نے کیا کیا کہ وہی اپنی بدعمالیوں پر تعویلات اور توجیہات پیش کر دی، 10 طرح کے دلائل دے دیے، لیکن اللہ کی طرف رخ کرنے والے نہیں ہوئے۔ اگر مسجدوں سے روکا گیا تو مسجدوں سے رک گئے، بجائے اس کے کہ اب اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنے والے بن جاتے۔ تو توجیہ کیا دی کہ جی ہمارے اوپر سختی ہے، اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے گھروں کو ہی مسجد بنا دیا، گھروں میں ہی باجماعت نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو کیا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ رجوع کرنے والے بنتے، اپنے گھروں کو مسجد بناتے، اپنے اعمال کی درستی کرتے، اپنی اصلاح کرتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پر سے اس عذاب کو ٹال دیتا۔ لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، لوگوں کو دوسروں کے اوپر دلیل دے کے۔ تو اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا جا رہا ہے جس میں ان کے برے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا ہے، اور کہیں نہ کہیں آج اس امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، یہ جو عذابات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، یہ یاد دہانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وارننگز ہوتی ہیں۔ تو جب وہ نصیحت کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک عذاب کی بدترین صورت ہے جسے انسان اپنے اوپر انعام سمجھ لیتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھی وہ خوب اترانے لگے تو ہم نے اچانک آ کر ان کو پکڑ لیا تو وہ مایوس ہو گئے۔ تو جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تنگ دستی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، لیکن دنیا کی کشادگی یہ اتنی مشکل آزمائش ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ انسان اسے سمجھ ہی نہیں پاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، جیسے ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ مجھے تو اللہ نے بیٹے بھی بہت دیے ہیں اور مال اور متاع بھی بہت زیادہ دیا، اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے خوش ہے، حالانکہ وہ صحیح سید المنافقین تھا، اسفل السافلین میں اس کا ذکر ہوتا تھا۔ تو آج بھی ہم دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے، میرے پاس تو کسی چیز کی تنگی ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اس کو عذاب سے تشبیہ دی ہے کہ جب انہوں نے نصیحت کی طرف غور و فکر نہیں کیا تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، ان کے اوپر نعمتوں کی فراوانی ہو گئی، اور پھر وہ اس میں خوب اترانے لگے تو اچانک اللہ نے ان کو پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اللہ کا شکر ہے جو اور حمد اور ثنا اسی کے لیے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں کو مہر کر دے تو اللہ کے سوا کیا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے؟ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ ساری قوتیں چھین لے تو کیا کوئی اور معبود ہے جو تمہاری ان قوتوں کو تمہیں لوٹا دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف انداز سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کر رہے ہیں، یعنی بہت ہی کم لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک یا اعلانیہ، تو کیا سوائے ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس وجہ سے عذاب پہنچے گا کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف وہ جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں، سو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی ایک آنکھوں والا ہے جو قرآن سے بصیرت حاصل کر رہا ہے، اس کے نور میں زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو بالکل اس سے منہ پھیرے ہوئے ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بار بار غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ آج ہمارے پاس مہلت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس آیات سے غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کر لیں اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں، اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹائیں جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کے حساب سے آپ کے ذمے کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمے ہے، سو اگر آپ انہیں اپنے سے دور ہٹائیں گے تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں ان بے سہارا اور غریب مسلمان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ اے محمد تمہارے ارد تو غربا اور فقراء کا ہی ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جبکہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اہمیت کس کی ہے؟ جو تقوی والے ہیں، جو رات دن اس کو یاد کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہ لوگ ہیں ہم سب میں سے ان پر اللہ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو ایمان والوں کا یہ درجہ ہے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے ان کے اوپر سلامتی پہنچا رہا ہے کہ جب ایمان والے آپ کی صحبت میں آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں تو آپ کہہ دیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم
والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو اللہ کے سوا تم لوگ پکارتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں سے نہ رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. اور وہ کس چیز کی جلد بازی تھی؟ وہ طلب عذاب کی جلد بازی تھی کہ جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ لے آؤ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں یا خزانے، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ ہی کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، یعنی نیند جو ہے وہ ایک موت کی کیفیت ہے، اور اس کا ہمیں تکلیف یا درد اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اللہ رب العزت اپنی کریم انگلیوں میں ہر مومن کی روح کو لے لیتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں کتنے فاسق اور کافر لوگوں کی بھی روح اس وقت دین کی حالت میں اللہ قبض کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی روح کو اپنے پاس روکتا نہیں ہے. ایک وقت مقرر تک ان کی روح کو لوٹاتا رہتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. تو اللہ نے یہی بات یہاں پہ بیان کی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر بھی وہ تمہیں جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے. پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر وہ تم کو بتلائے گا جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه
تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے بھی تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یعنی آسمان سے جیسے بارش کی کثرت ہو یا ہوا ہو یا پتھر کے ذریعے سے عذاب آ جائے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے اور تمہارے ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکھائے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم کس طرح دلائل مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائے۔ تو یلبسکم کا مطلب ہے کہ تمہارے معاملے کو خلط ملط کر دے یا مشتبہ کر دے، جس کی وجہ سے تم گروہوں میں یا جماعتوں میں بٹ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا یہ کہ میری امت غرق کیے جانے سے
ہلاک نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ قحط عام کے ذریعے سے اس کی تباہی نہ ہو، یعنی اوور آل ایک قحط نہ ہے کہ پوری امت تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا کی کہ آپس میں ان میں لڑائی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تیسری دعا سے روک دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں یہ اختلاف و انشقاق واقع ہوگا، اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور قرآن اور حدیث سے اعراض ہوگا، جس کے نتیجے میں عذاب کی صورت سے امت محمدیہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو دو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہے کہ نہ تو کوئی عذاب آئے گا اور نہ ہی قحط آئے گا، لیکن لوگ گروہ بندی میں جب بٹ جائیں گے اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ تو فرقوں میں بٹ جانا یہ ایک آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ایک عذاب کی صورت ہے۔ تو کبھی بھی مسلک کے اوپر، فرقے کے اوپر بحث نہ کریں کہ کہیں خدا نخواستہ کے عذاب کا وہ حصہ ہمیں بھی پہنچ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم پر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہوں، تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے لوگوں کے ساتھ، ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔ تو آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن عام طور پر امت مسلمہ کا ہر فرد اس حکم میں شامل ہے۔ یہ اللہ کا ایک تاکیدی حکم ہے جو ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں اس سے مراد وہ مجلس ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا عملاً ان کی نافرمانی کی جا رہی ہو، یا اہل بدعت کی تعویلات ہو۔ غرض یہ کہ اللہ کے حکم کی کوئی بھی بات ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ وہاں اللہ کی احکامات کا، احادیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں سے اٹھ جاؤ، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے۔ اگر وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو تو بہتر ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری نہیں، لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید کہ وہ بھی تقوی اختیار کر لے۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ کوئی دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ قبول کیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، اور ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ ہی کوئی نقصان؟ کیا ہم الٹے پھر جائیں اس کے بعد کہ ہم کو اللہ نے ہدایت کر دی ہے؟ جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرے، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بافائدہ بنایا ہے، اور جس وقت اللہ اتنا کہہ دے گا کہ ہو جا بس وہ ہو جائے گا۔ اس کی بات سچی ہے اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو مورخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہیں، ایک آزر اور دوسرا تارخ۔ ممکن ہے کہ دوسرا نام ان کا لقب ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام ہے اور طارق ان کے والد کا نام ہے، لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ قرآن نے آزر کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا ہے، لہٰذا یہی بالکل درست عقیدہ ہے۔
تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تجھے گمراہ دیکھتا ہوں، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائی اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی تربیت کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے پجاریوں اور ان کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح کیا۔ آپ خود شرک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ گواہی دیتا ہے کہ جو بھی نبی ہوتے ہیں وہ اپنی پیدائش سے لے کر نبوت کے ملنے تک کبھی بھی شرک کا کوئی کام نہیں کرتے۔ آپ نے یہ ساری باتیں اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کی، جو ستارہ پرست تھے، آگ پرست تھے اور سورج پرست تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کو حفظ کر لیں اور جب بھی نماز کا آغاز کریں تو نیت کے طور پر اس کو پڑھ لیا کریں کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور ان سے ان کی قوم جھگڑا کرنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں کیے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خود خبر رکھتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے، اور وہی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك
هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اور یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں. بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے. اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب علیہ السلام، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی. اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو. اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو علیہ السلام سب نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور ان میں سے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی. اور ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو اور ہم نے ان کو مقبول بنایا. اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی. اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے. اور اگر فرزند یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے ان سب کے اعمال اکارت ہو جاتے، ضائع ہو جاتے. یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی. سو اگر یہ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں. یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی. سو آپ بھی انہی کے طریقے پہ چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب جس نے نازل کی ہے، جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے بڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا، پھر ان کو ان کے خرافات میں کھیلتے رہنے دیجئے، اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا کلام میں بھی لاتا ہوں، تو اس سے مراد کتاب الہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹے مدیان نبوت سب سے پہلے شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید کی ہے اور کہا کہ آپ دیکھیں اس وقت جب یہ لوگ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان نکالنے سے مراد ان کی روح قبض کرنے کا دن ہے اور یہی عذاب کے آغاز کا بھی وقت ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں ہے کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ یقین رکھیں اس بات کا کہ یہ اس آیت میں جو حکم ہے یہ برزخ کی زندگی کا ہے، یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، چاہے اس انسان کو کسی درندے نے کھا لیا ہو یا اس کی لاش سمندر کی موجوں میں غرق ہو گئی ہو یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہو یا قبر میں دفنایا گیا ہو، یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں اسے عذاب دیا جائے گا، اور اس عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے جس طرح ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، تو ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ کرتے تھے وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ واقعی تمہارا آپس میں تعلق تو قطع ہو گیا اور تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ موت کے بعد کا منظر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے تمہیں تنہا تنہا پیدا کیا تھا آج اسی طرح تنہا تنہا تم میری بارگاہ میں حاضر ہو، اور جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ اللہ سے تمہیں بچا لیں گے، جنہیں تم نے ناحق اللہ کے ساتھ معبود بنایا تھا یا شریک ٹھہرایا تھا، اللہ نے کہا آج کوئی تمہاری شفاعت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ جن پہ تم بھروسہ کرتے تھے آج وہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم تنہا ہی میرے سامنے حاضر ہو اور تم تنہا ہی جواب دہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم اس سے ملاقات کریں تو وہ بھی ہم سے راضی ہو۔ تو دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اصل تیاری ہم نے اس زندگی کے لیے کرنی ہے جو ابدی زندگی ہے، اور وہ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت کسی کی موت کا پیغام آ سکتا ہے اور وہ زندگی کا آغاز ہوگا جس کا اختتام پھر کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔